بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، باوقار بزرگان محترم، اسلامی شہزادوں، عفت مآب پردے میں سن رہی میری پیاری ماں اور بہن، آپ حضرات کے سامنے عزت و ناموس کی حفاظت کیسے ہو، اس پر آپ نے ایک خطبہ سماعت کیا، اور گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت کیا کہ عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت پردے کے اندر ہے. آج میرا عنوان ہے حیا اور پاک دامنی کی اہمیت. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر بے شمار صفات اور خوبیوں سے نوازا. ان بہت ساری صفات اور خوبیوں میں سے ایک صفت، ایک خوبی حیا اور پاک دامنی، حیا اور پاک دامنی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور آگے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا خیر ہی لاتی ہے، شر نہیں لاتی ہے. دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان،
والایمان فی الجنہ الحیاء فی الایمان الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفا والبذاء من الجفا والجفاء من النار والجفاء فی النار، کہ حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں ہے، حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں ہے، والبذاء من الجفا، اور بے حیائی بے شرمی جفا ہے، والجفاء فی النار، اور جفا ظلم یہ جہنم میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حیا ایک ایمان کا حصہ ہے، اور جو حیا اختیار کرتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ جنت والا ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اور جو بے حیائی اختیار کرتا ہے اس کا تعلق جنت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق جہنم سے ہوتا ہے۔ حیا اتنی پاکیزہ عبادت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر، وقت کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی پیاری دختر نیک اختر، اپنی بیٹی دختر نیک اختر ہم لوگ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب شادی کا کارڈ چھپواتے ہیں، چاہے ہماری بیٹی کتنوں ہی دین سے دور ہو، نماز سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، لیکن جب شادی کا کارڈ چھپواتے ہیں اس میں ہر لڑکی والا بیٹی کا باپ یا بڑا بھائی جب کارڈ چھپواتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ دختر نیک اختر۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ بہت نیک بیٹی ہماری ہے، دختر نیک اختر، یہ کہہ کر کے کارڈ چھپواتے ہیں۔ اب ہم اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی کتنی نیک ہے۔ نیک تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ کس اعتبار سے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دختر نیک اختر اپنی بیٹی سے فرمایا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے لاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے وقت کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جاتی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں میں پانی لینے کے لیے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نگاہوں کو جھکا کر کے پانی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جا کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے ابا سے فرمایا کہ ایک مہمان نظر آتا ہے جن کی نگاہیں نیچی ہے، جو اٹھا کر کے عورتوں کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی جاؤ اس مہمان کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ مہمان کون تھا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب ان کو بلانے کے لیے وقت کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر آتی ہیں تو آنے کا انداز کیسا تھا؟
آنے کا انداز کیسا تھا؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتی ہے اور درمیانہ چال ہے، چال میں شائستگی ہے، بالکل دھیمی انداز میں، مٹک مٹک کر کے نہیں، چٹک چٹک کر کے نہیں، جیسی ہماری آج کی بیٹیاں مٹک مٹک کر کے راستوں کو پار کر رہی ہیں اور دھیمی چال میں چل رہی ہے، شائستگی کے انداز میں چل رہی ہے، نگاہوں کو نیچی کیے ہوئی ہے، حیا پردے کو دامن کو نہیں چھوڑے ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا، جب یہ منظر دیکھا، اس منظر کا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے چال کا تذکرہ کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی چال کا تذکرہ اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کے قرآن میں کر دیا، تو ان کی کردار کا کیا مقام ہوگا؟ جب ان کی چال کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، ان کی گفتار کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، تو ان کی کردار اللہ تبارک و تعالیٰ میں کتنا مقبول ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جنہوں نے دنیا کی عورتوں کو حیا کی تعلیم دی۔ وقت کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حیا والے تھے، جتنے بھی دنیا کے اندر پیغمبر تشریف لائے سارے پیغمبر حیادار تھے، سارے پیغمبر حیا والے تھے، ان کی بیٹیاں حیا والی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حیا والے، اتنے پاک دامن، اتنے حیا والے، اتنے باحیا اور اتنے پاک دامن کہ جب حضرت زلیخا نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، وقت کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گرفت میں لے لیا جائے، اپنی جال میں پھانس لیا جائے، گناہ کا اشارہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، یہ بھاگنے لگے، حضرت زلیخا نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور باہر سے بند ہے، دروازہ بند ہے، اور ادھر سے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کرتی ہیں، پیچھا کرتے کرتے ان کے دامن کو پکڑا، جب دامن کو پکڑا پیچھے سے دامن پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کو پھٹنے نہیں دیا، اپنی عزت کو پھٹنے نہیں دیا، اپنی آبرو کو پھٹنے نہیں دیا، اپنی حیا کو اور اپنی پاک دامنی کو پھٹنے نہیں دیا۔ کتنے بڑے حیا والے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے میں ایک بات بتا دوں، حیا اور پاک دامنی وہی اختیار کر سکتا ہے جو اللہ کا ولی ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے ولیوں کی بہت ساری صفات بیان اللہ نے کی ہے، ان میں سے ایک اہم صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوگا وہ زنا نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی اتفاقیہ پھول چوک اگر ان سے ہو جائے، اللہ سے فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور جو اپنے گناہوں پر جمے رہتے ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو آج اس معاشرے کے اندر ایسے ایسے اللہ کے ولی ڈھونگی بابا نظر آئیں گے جو آپ کی بہنوں بیٹیوں سے پیر بھی دبوائیں گے، جوان جوان بیٹیوں سے، اور لوگ اسے بابا سمجھتے ہیں،
کیا سمجھتے ہیں؟ بابا وہ بابا نہیں، وہ ڈھونگی بابا ہے، وہ اسلامی بابا نہیں ہے۔ آپ اس خواب و خیال میں نہ رہیں۔ جو اسلامی بابا ہوگا، شریعت والا بابا ہوگا، وہ آپ کی بہو بیٹیوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، غلط نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ بہت ایسے بابائے قوم ملیں گے آپ کو، بابائے سماج آپ کو ایسے ملیں گے جو مریدی اور پیری کے بہانے سے آپ کی بہو بیٹیوں سے پیر دبوائے گا۔ یہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رکھنا ہے اپنے بچوں کو، ورنہ آپ کے بچوں کی زندگی بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا، عزت بھی خراب کر دے گا۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان بن یسار جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، میں نے ایک بات کہی، اگر کبھی کسی سے غلطی ہو جائے، انسان ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، تو نبی سے کبھی گناہ زنا نہیں ہو سکتا ہے، ان کی ذات سے کبھی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جس طریقے سے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے گناہ کی صلاحیت نہیں رکھی ہے، فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کی صلاحیت نہیں رکھی ہے، اور نبیوں کے اندر اللہ نے گناہوں کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن وہ گناہ کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے، اور گناہ بائے ہو بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر وہ نیک اللہ کا بندہ بن سکتا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، محدث اعظم تھے، وہ حج بیت اللہ کے لیے جانے لگے۔ جب جانے لگے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان کے ساتھی بازار چلے گئے سامان خریدنے کے لیے۔ ایک حسین و جمیل عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کچھ مانگنے کا مطالبہ کرتی ہے، کچھ مانگتی ہے۔ حضرت سلیمان ابن یسار نے سوچا یہ کھانا مانگ رہی ہوگی، اب ان کی خدمت میں یہ کھانا لے کر کے پہنچے۔ سلیمان بن یسار نے جب کھانا ان کے سامنے حاضر کر دیا، اس نوجوان حسین لڑکی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، ایک عورت کو جس چیز کی چاہت ہوتی ہے وہی چاہیے۔ اب حضرت سلیمان بن یسار ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، میں اپنے وقت کا محدث ہوں، نیک بندہ ہوں اللہ کا، اب کیا ہوگا؟ وہ عورت گناہ پہ گناہ کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اب حضرت سلیمان ابن یسار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ حسین و جمیل عورت ڈر گئی، اتنا روئے وہ حسین و جمیل عورت ڈر گئی۔ آج بھی اگر ہماری بیٹیاں غیر اگر قبضہ کرنا چاہے، ہماری بیٹیاں رو دے اور دل سے رو دے، قسم خدا کی انسان گناہوں سے وہ بھی بچ سکتی ہے اور آنے والا نوجوان بھی بچ سکتا ہے۔ رونے لگی، اتنا روئی کہ وہ نوجوان لڑکی ڈر گئی، ڈرنے کے بعد وہاں سے وہ چلی گئی۔ اب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی، جب رات ہو گئی تو نیند کے آغوش میں چلے گئے حضرت سلیمان ابن یسار۔ جب نیند کے آغوش میں چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خواب میں آ گئے اور فرمایا کہ سلیمان آج تم نے وہ کام کیا ہے جو وقت کا پیغمبر کیا کرتا ہے، تو آج اللہ کا ولی ہو کر کے وہ کام کر رہا ہے، تجھے نبوت کا مقام تو نہیں مل سکتا ہے، لیکن جب نبی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے وہ اجر جو ان کو ملتا ہے آج تمہیں وہ اجر مل گیا ہے، آج تمہیں وہ اجر مل گیا ہے۔ انسان ہر وقت اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرے،
دنیا تو گناہوں میں ڈوبنے ڈبانے کے انتظار میں ہے، اور ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں کہ انسان گناہوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، لیکن انسان ہر وقت اپنے بچنے کی فکر کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک حسین و جمیل عورت نے اپنے شوہر سے بنا سنگار کرتے کرتے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرا چہرہ رشک قمر ہے، میں حسین و جمیل ہوں، کوئی ایسا دنیا میں مرد نہیں ہے جو مجھے دیکھے اور میری طلب نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور ایک حسین و جمیل عورت کیا کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو کہ میرے حسن کو دیکھے، میرے چہرے کی چمک کو دیکھے، میرے رشک قمر کو دیکھے اور میری طلب نہ کرے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ ایک شخص ہے جو تیرے چہرے کو دیکھ کر کے طلب نہیں کر سکتا ہے۔ کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ ان کے شوہر نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، بہت بڑے ولی۔ اب ان کی اہلیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، امتحان لے لیا جائے، امتحان لے لیا جائے، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی، امتحان لے لیا جائے۔ لہذا وہ بن سمر کر کے تیار ہو کر کے نقاب پہن لیا، اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد مسئلہ پوچھتے پوچھتے انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا دیا۔ جب چہرے سے نقاب کو اٹھا دیا تو حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ اچانک جب ان کے چہرے کو دیکھا، اللہ کا نام اتنا زور سے لیا، اللہ کو اتنا زور سے پکارا کہ یہ لفظ اللہ اس حسین و جمیل عورت کے دل میں گھر کر گیا۔ اب وہ عورت اپنے چہرے کو پردہ کیا اور اپنے گھر آئی، ہر وقت قرآن کی تلاوت، ہر وقت نماز، ہر وقت تہجد، اپنے شوہر سے دور رہنے لگی اور ہر وقت عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اس وقت ان کے شوہر نے کہا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا کہتا ان کا شوہر کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو اللہ والی بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جو اللہ والا ہوتا ہے ان کی نگاہ کبھی غیر کی طرف نہیں جاتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے 4 عورت کے علاوہ 5ویں عورت کی طرف کبھی نگاہ نہیں اٹھائی ہے۔ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بیوی، ان 4 عورت کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر ابھی آپ نے خوب فاتحہ کیا، ہمارے مؤذن صاحب نے اپنا جیب خوب بھرا اور ہمیں نہیں کچھ ملا، اور ابھی کنڈیلا کا بھی فاتحہ خوب ہوا۔ اتفاق سے ہم صبح گھر سے آئے، مؤذن صاحب سے میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ بولا رات بھر جاگے ہیں۔ تو جن کے گھر فاتحہ ہوا، کیا وہ نماز پڑھ رہی تھی؟ ہماری مائیں بہنیں رات بھر جو کھیر اور پوڑی پکا رہی تھی اور پکا کر کے صبح صبح کھا کر کے سو گئی، تو کیا آپ نے نماز پڑھی؟ حضرت خواجہ اجمیری کے نام پر آپ نے فاتحہ دلایا، کوئی منع نہیں کرتا فاتحہ دلائیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن حضرت خواجہ اجمیری کی سیرت کو آپ نے اپنایا، ان کے کردار، ان کے کریکٹر کو آپ نے اپنایا، ان کے اخلاق کو آپ نے اپنایا؟ نہیں اپنایا۔ وہ پوری زندگی انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، پوری زندگی انہوں نے کبھی غیر عورت کے سامنے اپنے آپ کو نہیں لایا۔ کیا آپ نے وہ عمل کیا؟ آپ نے سمجھا کہ ہم نے فاتحہ کر لیا تو میرا بیڑا پار ہو گیا۔ بزرگو دوستو، آپ اس خواب و خیال میں نہ رہیں،
تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نگاہ اٹھائی اور اس ایک نگاہ نے اس عورت کی زندگی کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ تو ہر انسان اپنی عزت کی، اپنے حیا اور پاک دامنی کے بارے سوچتا رہے، اس لیے کہ ایک انسان، میں نے کہا تھا 2-3 جمعے قبل کہ اگر کوئی ایمان سے پھر جائے اور پھر دوبارہ ایمان لے آئے، ان کا کردار نہیں بدنما ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی عزت خراب ہو جائے اس کا کردار ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنی اپنی فکر کرے، ہر شخص اپنی اپنی فکر کرے، حیا کے دامن کو تھامے رکھے، پاک دامنی کے دامن کو تھامے رکھے۔ اور جب کوئی حیا اور پاک دامنی کی فکر کرتا ہے، حیا کو اختیار کرتا ہے، پاک دامنی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا ہی کے اندر اس کا اجر عنایت فرما دیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم کا ایک واقعہ ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر کیا کہ 3 شخص تھے، وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جاتے جاتے ایک غار میں انہوں نے دیکھا کہ بارش کافی ہونے لگی، ایک غار میں چھپ گئے۔ جب غار میں چھپے بادل گرجنے لگا، بجلی کڑکنے لگی اور خوب موسلا دھار بارش ہونے لگی، تو وہ تینوں ساتھی ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ پہاڑ سے ایک پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا، غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، بہت کوشش کیا لیکن آ کر کے وہ اٹک گیا، اور اٹکنے کے ساتھ ساتھ وہ پتھر پھنس گیا غار کے منہ میں۔ اب تینوں ساتھی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، ہو سکتا ہے ہم نے کوئی ایسا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، وہ عمل کو پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے ہمارا پروردگار ہمارے اس عمل سے خوش ہو کر کے یہاں سے ہمیں نجات دے دے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں پہلے دعا کرتا ہوں۔ ایک شخص نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، میں جنگل کو بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا اور چرا کر کے شام کو گھر آتا تھا۔ میں اپنے بال بچوں کو پہلے دودھ نہیں دیتا تھا، بلکہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، جبکہ ہمارے بچے میرے پاؤں کے سامنے تڑپتے رہتے، لیکن میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلاتا، میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دیر سے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ میرے بچے بھی سو گئے ہیں، میرے والدین بھی سو گئے ہیں۔ میں نے دودھ نکال کر کے ماں باپ کے سامنے دودھ پہنچانے کے لیے جب حاضر ہوا، پلانے کے لیے حاضر ہوا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ نیند کے آغوش میں جا چکے ہیں۔ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا۔ اے میرے رب، میں نے یہ عمل دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، بس صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر ہلکا سا سرک گیا، ہلکا سا سرک گیا، کچھ روشنی آنے لگی۔ اب دوسرے شخص نے کہا کہ میں اپنا اللہ کے لیے جو میں نے عمل کیا تھا وہ پیش کرتا ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، وہ اپنی مزدوری لیے بغیر ایک دن واپس چلا گیا، اس پیسے سے میں نے جانور خریدا اور جانور بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا وہ مانگنے کے لیے، میں چاہتا تو صرف اس کی مزدوری دے کر کے اسے واپس کر دیتا، لیکن اے میرے رب، ان کی مزدوری کے پیسے سے جتنا جانور جمع ہوا تھا، میں نے وہ سب جانور تیری رضا کے لیے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے پتھر کو اور سرکا دیا۔ اب تیسرے شخص نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میری ایک کزن تھی، میری ایک چچا زاد بہن تھی، ان کو میں نے گناہ کی دعوت دی یا اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب دونوں ایک جگہ ہو گئے گناہ کرنے کے لیے، تو اچانک
ان کو میں نے کچھ پیسے بھی دیے تو لڑکی نے کہا کہ اللہ کے بندے ذرا اللہ سے ڈر، تو مجھ سے گناہ تو کر لے گا لیکن تیرا رب ناراض ہو جائے گا، تو باز آ جا، تو گناہ سے پرہیز کر۔ اتنا کہنا تھا کہ میری دل کی دنیا بدل گئی، اور میں چاہنے پر بھی اس سے گناہ نہیں کیا۔ اگر میں چاہتا تو ان سے گناہ کر لیتا، لیکن میں نے، اے میرے پروردگار، میں نے تیری رضا کی خاطر اس سے بچ گیا اور گناہ نہیں کیا۔ اگر یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہو تو آج اس بلا سے مجھے نجات دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر لڑھک کر کے زمین پہ گر گیا، وہ تینوں ساتھی وہاں سے آسانی کے ساتھ نکل گیا۔ انسان جب کوئی اپنی پاک دامنی، کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب حیا اختیار کرتا ہے، پاک دامنی اختیار کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا ہی میں اس کا اجر عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہر شخص حیا اور پاک دامنی اختیار کرے، پاک دامنی اور حیا والی زندگی گزارے، اس لیے کہ جو حیا دار ہوتا ہے اس کے قول و عمل میں ایک حسن ہوتا ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فَإِذَا فَاتَ الْحَيَاءُ إِذَا فَاتَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر۔ لیکن حیا دار جو آدمی ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ سماج میں لوگ مجھے کیا کہیں گے، سماج میں لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ کوئی داڑھی ٹوپی رکھ کر کے سنیما ہال کے ٹکٹ کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیا ہے، یہ ٹوپی حیا ہے۔ حیا مانے ہو جائے گی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ داڑھی اور ٹوپی والا سنیما ہال کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ایسے ہی کوئی حیا دار ہوتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، وہ سوچے گا کہ لوگ تو مجھے حیا دار سمجھتے ہیں، با حیا سمجھتے ہیں، اور میں اتنا گناہ والا کام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ رب کائنات ہمیں حیا اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا